علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نظم پرندے کی فریاد کا اعادہ کریں گے۔ بچوں، ہم اس نظم کی بلند خوانی کر چکے ہیں۔ اس نظم کے الفاظ، معنی اور ایک سوال جواب 1 تا 3 بھی اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم پرندے کی فریاد کا بقیہ کام اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ بچوں، آپ نے نظم پرندے کی فریاد پڑھی تھی اور اس نظم میں آپ کو آزادی کی نعمت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ نظم ہمارے شاعر علامہ محمد اقبال کی تحریر کردہ ہے۔ اس نظم میں شاعر یعنی علامہ اقبال نے ایک قیدی پرندے کی حالت کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح پرندہ قید ہو گیا ہے اور اپنے وطن کو، باغ کو، اپنے دوست پرندوں کو، اپنی آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے کہ کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر، ایک درخت سے دوسری جگہ اڑ کر آیا جایا کرتا تھا اور باغ میں چہچہایا کرتا تھا۔ ہم اس نظم کی بلند خوانی دوبارہ کریں گے۔ پرندے کی فریاد۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ بیٹا، آپ بھی اس نظم پرندے کی فریاد کی بلند خوانی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا بقیہ کام جو ہے اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آپ نے اپنی کاپی میں نظم پرندے کی فریاد کا بنایا تھا، آپ نے ٹائٹل پیج بنایا تھا، ہم نے اس کی فہرست میں الفاظ، معنی تھے، سوال جواب 1 تا 3 تھے، مرکزی خیال ہے، الفاظ جملے ہیں اور کتاب قندیل ادب کی مشق ہے جو ہم اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ نظم پرندے کی فریاد کے الفاظ، معنی اور سوال جواب 1 تا 3 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا مرکزی خیال، الفاظ، جملے اور قندیل ادب کتاب کی مشق اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آپ پر مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے اور مرکزی خیال آپ اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال۔ نظم پرندے کی فریاد شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔ نظم پرندے کی فریاد شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔
اس نظم میں شاعر نے آزادی کی نعمت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ آزاد فضاؤں میں خوش رہتا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی آزادی کی نعمت بہت ضروری ہے۔ مرکزی خیال دوبارہ پڑھتی ہوں میں۔ نظم پرندے کی فریاد شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کی نعمت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ آزاد فضاؤں میں خوش رہتا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی آزادی کی نعمت بہت ضروری ہے۔ بچوں، آپ اسی طرح مرکزی خیال اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ جو مرکزی خیال کرنے کے بعد آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ سوال لکھیں گے، الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ جملے، آپ یہ الفاظ لکھیں گے، پھر الفاظ کے جملے آپ یہاں بنائیں گے۔ نمبر 1 ہے چوٹ، چوٹ۔ نمبر 2 ہے صدا، صدا۔ صدا مطلب ہوتا ہے آواز۔ نمبر 3 ہے آنسو، آنسو۔ نمبر 4 ہے کاش، کاش۔ اور نمبر 5 ہے قفس، قفس یعنی پنجرہ۔ الفاظ کے جملے بنائیں گے، چوٹ، صدا، آنسو، کاش، قفس۔ مرکزی خیال کرنے کے بعد آپ الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ یہ کام بھی اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ مرکزی خیال اور الفاظ جملے کرنے کے بعد ہم کتاب کی مشق ایک اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آپ سوال لکھیں گے، دیے گئے الفاظ کے آخر کے 1 یا 2 حروف کم یا زیادہ کر کے نئے الفاظ بنائیے۔ دیے گئے الفاظ کے آخر کے 1 یا 2 حروف کم یا زیادہ کر کے نئے الفاظ بنائیے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کے آخر کے 1 یا 2 حروف کم یا زیادہ یعنی بڑھا کر ایک نیا لفظ یہاں پر بنانا ہے۔ آپ یہ کام پہلے بھی مکمل کر چکے ہیں، تو آئیے اب ہم بناتے ہیں ان الفاظ کے نئے الفاظ۔ نمبر 1 ہے آنا، آنا۔ آنا سے اگر ہم آخر کا الف ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ آن، آن۔ کیا بنے گا؟ آن۔ نمبر 2 ہے شبنم، شبنم۔ شبنم کے آخر سے اگر ہم نون اور میم ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا؟ شب، شب۔ شب مطلب رات۔ نمبر 3 کامنی، کامنی۔ کامنی کے آخر میں سے اگر ہم نون اور چھوٹی یہ ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا؟ کام، ایک نیا لفظ کام بن جائے گا۔ نمبر 4 ہے مورت، مورت۔ مورت کے آخر میں اگر ہم تے کے بعد چھوٹی یہ لگا دیں یعنی ایک حرف بڑھا دیں تو کیا بنے گا؟ مورتی، مورتی۔ اگر ہم مورت میں سے تے ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ مور، مور۔ مورتی اور مور یہ دونوں الفاظ بن سکتے ہیں یہاں پر، ایک کم کر کے اور ایک حرف بڑھا کے بھی۔ نمبر 5 ہے ترس، ترس۔ ترسا، ترسی، ترسے، ترسنا۔ اس طرح حرف کم بڑھا کر ہم اس پہ نئے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ترس سے ہم سین ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ تر، تر بن جائے گا۔ نمبر 6 ہے قسمت، قسمت۔ قسمت سے اگر ہم تے ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ قسم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ قسم بن جائے گا، قسمت۔ اسی طرح آپ ان الفاظ کے حرف کے آخر کے 1 یا 2 حروف کم یا زیادہ کر کے نئے الفاظ یہاں پر بنائیں گے۔ یہ کام بھی آپ اپنی اردو کی کاپی میں ہی مکمل کریں گے۔
बच्चों अब हम अल्फाज के मुतरादिफ भी अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। अल्फाज मुतरादिफ, यहाँ आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके मुतरादिफ यहाँ पर लिखने हैं। अल्फाज मुतरादिफ, मुतरादिफ क्या होते हैं? यानी अल्फाज अलग अलग हों लेकिन उनके मायने एक जैसे हों। अल्फाज अलग अलग हों लेकिन उनके मायने एक जैसे हों। आप पहले भी अल्फाज मुतरादिफ मुकम्मल कर चुके हैं। ये अल्फाज मुतरादिफ की एक और सरगर्मी अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करते हैं। अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज है नंबर 1 आगाज़। आगाज़, आगाज़ करना यानी कोई काम शुरू करना। आगाज़ का हम लिखेंगे शुरू। आगाज़ का क्या लिखेंगे? मुतरादिफ शुरू। देखिए अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन कोई उनके मायने जो हैं वो एक जैसे हैं। नंबर 2 है शिकस्त। शिकस्त, शिकस्त का आप क्या लिखेंगे? हार। शिकस्त का आप क्या लिखेंगे? हार। हार जाना, सही है, यानी नाकाम हो जाना। शिकस्त, हार। नंबर 3 है हया। हया करना यानी शर्म करना, लिहाज करना। हया, शर्म। नंबर 4 है आराम। आराम का आप क्या लिखेंगे? इत्मीनान भी लिख सकते हैं और सुकून भी लिख सकते हैं। आराम का इत्मीनान और सुकून। नंबर 5 है बुज़दिल। बुज़दिल, बुज़दिल का आप डरपोक भी लिख सकते हैं। बुज़दिल, डरपोक। नंबर 6 है पास। पास यानी कि नज़दीक, करीब। पास का क्या लिखेंगे? नज़दीक, करीब। नंबर 7 है जहन्नुम। जहन्नुम का आप क्या लिखेंगे? दोज़ख। दोज़ख, जहन्नुम। जहन्नुम का क्या लिखेंगे? दोज़ख लिखेंगे। नंबर 8 है गरीब। गरीब का मुफलिस लिखेंगे। गरीब का मुतरादिफ आप क्या लिखेंगे? मुफलिस लिखेंगे। गरीब, मुफलिस। नंबर 9 है लागर। लागर इंतहाई कमज़ोर को कहते हैं। लागर का आप क्या लिखेंगे? मुतरादिफ कमज़ोर। लागर, कमज़ोर। नंबर 10 है जंग। जंग कोई भी लड़ाई या मारका। जंग, लड़ाई, मारका, सही है। आगाज़ का शुरू लिखेंगे। शिकस्त का हार लिखेंगे। हया, शर्म लिखेंगे। आराम का इत्मीनान, सुकून लिखेंगे। बुज़दिल का डरपोक लिखेंगे। पास का करीब के नज़दीक लिखेंगे। जहन्नुम का दोज़ख लिखेंगे। गरीब का मुफलिस लिखेंगे। लागर का कमज़ोर लिखेंगे। जंग का लड़ाई या मारका लिखेंगे। इसी तरह आप अल्फाज मुतरादिफ अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करेंगे। बच्चों, एक काम मुकम्मल करने के बाद आप अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाइएगा। आप सब अल्फाज मायने का और सवाल आपका इंडेक्स बना चुके हैं। अब आप जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन की तारीख लिखेंगे इंडेक्स में और मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। अल्फाज, जुमले, नए अल्फाज की मश्क आपने की थी और अल्फाज मुतरादिफ किए हैं। जो जो काम आपने किया है उसका आप इंडेक्स इस तरह अपनी उर्दू की कॉपी में बनाएंगे। काम को मुकम्मल करने के बाद आप काम को याद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।